بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ بہت سارے ممبرز اور اس کے علاوہ بھی میرے پاس میسیجز آ رہے تھے کہ آپ اکثر اپنی ویڈیوز میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدیہ کرنے کے لیے کہتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اس سے کام بنتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے اس حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے کہ ایسا کوئی عمل بتا دیں کہ ہمارے کام فوراً بن جائیں، ہماری مشکلات حل ہو جائیں اور ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں 100% ہمارا کام بنے گا، ہم نے دعا مانگ لی ہے، ہم نے یہ عمل کر لیا ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارک کو ڈیلی بیسس پر ہدیہ بھیجتے رہیں گے، نفل کا، پڑھائی کا، اور اللہ کے حضور ان کے وسیلے سے دعا مانگتے رہیں گے، تو یہ وسیلہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے اور بہت ہی پاورفل وسیلہ ہے، جس نے بھی اس وسیلے کا سہارا لیا اس کے کام بنے۔ بہت سارے بزرگان دین کے اس کے حوالے سے بہت سارے مشاہدات ہیں، بہت سارے جو ہیں ان کے ایکسپیرینسز ہیں کہ وسیلہ فاطمہ سے کام بھی بنے، ان نوافل کو پڑھ کے حاجات پوری ہوئیں اور 100% دعا قبول ہوئی۔ حکیم طارق محمود چغتائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک درس میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی بات منوانی ہوتی تو بی بی جان سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا دس میں پیش ہوتے اور کہتے کہ اپنے بابا جان سے ہماری سفارش کر دیجیے، کیونکہ بی بی جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بھی بات کیا کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ٹالتے نہیں تھے، اور یہ فیض آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح ان کی حیات میں جاری و ساری تھا۔ بس آج بھی جو نفل بتانے لگا ہوں، یہ نفل پڑھنے سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا، بہترین نفع پایا اور نفل کے فوراً اثرات نصیب ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، دارالعلوم کے ہیں، اور قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بہت پریشان ہوں، حالات بہت خراب ہیں، اپنا دکھ درد بیان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دعا بھی کرتا ہوں اور تجھے ایک عمل بھی بتاتا ہوں، اور وہ یہ عمل ہے کہ جب 2 نفل پڑھ کر جس قدر ہو، تعداد فکس نہیں ہے، سورہ اخلاص پڑھ کر سیدہ بی بی جان کی روح کو ہدیہ کرو اور یوں دعا مانگو کہ سیدہ آپ کے ابا حضور آپ کی کوئی بات رد نہیں کرتے تھے، بس میری سفارش کر دیجئے کہ اللہ سے میرا یہ کام کروا دیں۔ بس اتنا سا عمل کر لینا اور یقین جان لو، دنیا کا کوئی بھی ناممکن کام ہو، کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو، آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وسیلے سے دعا مانگنے کی بدولت آپ کو راحت مل جائے گی، آپ کا کام بن جائے گا، مشکل حل ہو جائے گی، ناممکن ممکن ہو جائے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیجئے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جس قدر ہو سکے سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ زیادہ تر تو 21 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتایا جاتی ہے، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ دونوں رکعتوں میں، اور سلام پھرنے کے بعد اگر آپ کوئی پڑھائی کرتے ہیں، مطلب اگر آپ نے چند مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، کلمہ شریف پڑھ لیا یا کچھ اور پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی روح مبارک کو ہدیہ کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے اپنی حاجات مانگیں تو ضرور بالضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حکیم طارق محمود صاحب فرماتے ہیں اپنے ایک درس میں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے بہت پریشان ہوں، عمل بتا دیجئے، مجھے اچھے رشتے نہیں مل رہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وسیلہ اختیار کرو، اور کہا کہ وہ بوڑھی عورت تو خیر بہت پریشان تھی، بہرحال اس نے اس عمل کو کرنا شروع کر دیا اور پھر وہی ہوا، اس عمل کی بدولت اس کی بیٹیوں کے نصیب کھل گئے اور اچھے رشتے آنے لگے۔ کہتی ہیں کہ اتنے زیادہ رشتے آئے کہ لائن لگ گئے۔ اب میں یہ سوچتی ہوں کہ کس کو دوں اور کس کو نہ دوں، یعنی کس سے رشتہ کروں اور کس سے رشتہ نہ کروں۔ کہتی ہیں پہلے یہ حال تھا کہ ایک بھی رشتہ نہیں آتا تھا اور میں یہ سوچتی تھی کہ جہاں سے بھی رشتہ آئے گا وہاں بیاہ دوں گی، اور پھر آگے بیٹیاں جانے ان کے نصیب جانے، لیکن اب عالم یہ ہے کہ اچھے رشتوں کی لائن لگ گئی ہے اور مجھے یہ سوچ کھایا جاتی ہے کہ کہاں رشتہ کروں اور کہاں نہ کروں۔ اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ یہ عمل کرتی رہو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی رہو کہ میں یہ عمل پیش کر رہی ہوں، جہاں بھی تو نے میری بچیوں کے لیے خیر لکھی ہے میری بیٹیوں کا رشتہ وہاں کرا دے، اور جہاں شر لکھی ہے وہاں سے ہٹا دے۔ کہتے ہیں جس عمل نے تجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے وہی عمل آگے بھی تیری رہنمائی فرمائے گا، اسی عمل کی خیر و بدولت برکتوں کے، عزتوں کے، راحتوں کے دروازے کھلیں گے۔ چنانچہ اس عورت نے اس عمل کو جاری رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سب بیٹیوں کے نصیب سیدہ پاک کے وسیلے سے ہرے بھرے کر دیے، سب اپنی اپنی زندگی میں ہنسی خوشی مصروف ہیں، اور یہ سب کچھ
ان نفل کا کمال ہے، سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کرنے کا کمال ہے، اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کی برکت ہے۔ مزید بتاتے ہیں اپنے ایک بیان میں کہ جھنگ کے صدر شہر کے ایک ڈپٹی کمشنر تھے جن کا نام قدرت اللہ شہاب تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ایک مولوی صاحب کے ذریعے سے سیدہ فاطمہ والا عمل ملا، بس میں نے یہ عمل پڑھ کر دعا مانگی کہ بی بی جان سیدہ پاک سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان سے میری سفارش کر دیجئے۔ میرا ایک کام ہے، صدر ایوب سے اپنے بابا جان سے سفارش کر دیجئے کہ وہ اللہ سے دعا کر دیں کہ صدر ایوب کا دل میرے لیے نرم ہو جائے، میرے حق میں ہو جائے اور میرا کام ہو جائے۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں یہ واقعہ میں نے 2010 میں بھی سنایا تھا۔ یہ بڑا عجب عمل ہے۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں خدا کی قدرت دیکھیے کہ میں نے یہ عمل کیا، یعنی نفل پڑھے، ہدیہ کیا، دعا مانگی، تو اس کی برکت سے اللہ پاک نے میری مشکل کچھ ہی دن میں حل کر دی، اور صدر ایوب نے میرا کام بغیر کسی چون چرا کے پورا مکمل کر دیا، الحمدللہ۔ مزید بتاتے ہیں کہ ایک درس میں فرمایا، ایک بات یاد رکھنا، آج صدیوں کے بعد بھی بعد از وصال بی بی جان سیدہ پاک سلام اللہ علیہا بھی کوئی چیز اللہ کے خزانوں سے لینی ہے یا اللہ سے بات منوانی ہے تو یہ نسخہ لاجواب ہے اور آزمودہ ہے۔ ایک دو کا نہیں، 100 کا نہیں، ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا آزمایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حج کے دوران مجھے ایک شخص ملا، وہ کہنے لگا میں سن 2000 میں آپ سے ملا تھا، اس وقت میں بہت زیادہ پریشان تھا، دکھوں میں مبتلا تھا، مصیبتیں تھیں، بس میں نے وہ 2 نفل برابر پڑھنا شروع کر دیے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بدل دی۔ جو میرے دشمن تھے وہ دوست بن کر جھک کر سلام کرنے لگے، تنگی محتاجی خوشحالی میں بدل گئی، بیماریاں شفا میں بدل گئی، غم راحتوں سے بدل گئے۔ بس کیا بتاؤں، معجزہ ہو گیا۔ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وسیلہ فاطمہ کے عمل کی برکت سے اللہ نے مجھے سب کچھ بنا دیا۔ میری نسل میں اس کی برکت چل پڑی۔ بلا شبہ یہ عمل کسی خزانے سے کم نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ صرف 2 نفل ہیں، دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی قید ہے۔ آپ جتنی چاہیں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، بس ہدیہ کر کے اللہ کے حضور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، روک کر گڑگڑا کر۔ آپ دیکھیں گے آپ کے کام ایسے بنیں گے کہ جیسے رکاوٹیں خود بخود ہٹتی جا رہی ہیں، مشکلات خود بخود حل ہوتی جا رہی ہیں، اور بڑے بڑے بزرگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ عارف وقت بابا عرفان الحق صاحب نے ایک شخص سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے، حج پر جا رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو بابا عرفان الحق صاحب نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے سامنے وسیلہ فاطمہ اختیار کرنا، جو مانگو گے ملے گا۔ چنانچہ وہ صاحب حج پر چلے گئے، عمرے کی سعادت حاصل کی، حج کی سعادت مکمل ہوئی، واپس لوٹے تو بابا جی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے آپ نے مجھے ایک نسخہ دیا، بس جب میں حرم شریف میں داخل ہوا تو میں نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر وسیلہ فاطمہ اختیار کیا۔ آپ یقین جانیے میں تو پریشانیوں کے بڑے بڑے پلندے لے کر گیا تھا، میرے کاندھوں پر مشکلات کے انبار تھے، لیکن جب میں نے خانہ کعبہ کے سامنے وسیلہ فاطمہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ابھی میں طواف مکمل کر کے حرم کی حدود سے باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ ہر وہ دعا جو میں نے وسیلہ فاطمہ کو اختیار کرتے ہوئے مانگی تھی وہ سب کے سب اسی وقت قبول ہو گئیں۔ میں نے 3 عمرے پہلے بھی کیے تھے، لیکن یہ پہلا عمرہ تھا جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، یعنی وہ مشکلات اور پریشانیاں جن سے نکلنے کا کوئی سبب نہیں تھا، جو مجھے ناممکن لگتے تھے، وہ مصائب جن کے ٹلنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ بلا شبہ یہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا، اور میں اس بات پر آج بھی حیران و پریشان ہوں کہ سب کچھ کیسے یکدم بدل گیا، وقت کیسے تیزی سے کہیں کھو گیا۔ یہ سب بابا صاحب عرفان الحق نے جو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے اور اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے جب کوئی اس کے محبوب کی پیاری بیٹی کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر کچھ مانگے اور اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ لوٹنے دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وسیلہ فاطمہ ہی کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ ہے کہ جس نے بھی اس وسیلے سے جو کچھ مانگا اسے ملا ہے، الحمدللہ۔ عارف وقت ولی کامل جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اپنی کتاب کہیے فقیر نشست 40 میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے نفل پڑھیے اور ان نفل کا ثواب حضرت بی بی جان فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ہدیہ کر دیجیے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا ہی نیک عمل ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے علامہ فدا حسین اپنے ایک بیان میں ذکر کرتے ہیں کہ بی بی جان سیدہ پاک جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا بے انتہا برکتوں کا حامل ہے۔ یہ نماز بہت عظیم ہے۔ اگر آپ کے نوافل مستقل مزاجی سے ادا کرتے ہیں، یعنی روز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، تو خالق کائنات اس مقدس ترین ہستی کے صدقے سے
جس کا نام ہی اسم اعظم ہے آپ کی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے. یعنی بی بی جان کا نام ہی اسم اعظم ہے، ان کے وسیلے سے جو مانگیں اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے. بس 2 رکعت نماز نفل ادا کریں. ابھی اوپر ہم نے کچھ بزرگان دین کے حوالے سے سنا تو انہوں نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے کہا، یا کہا کہ سورہ اخلاص پڑھیں چاہے جتنی بار پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں انہوں نے ان نفل کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اول آخر، اور درمیان میں تسبیح فاطمہ پڑھیں. اس کا ثواب بی بی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ہدیہ کریں، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی. کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، پلک جھپکتے میں ٹل جائے گی. آپ کا یہ عمل کبھی رائے گا نہیں جائے گا، اور آپ کو اس عمل کا صلہ ہر بار ملے گا. جب جب پڑھیں گے تب ملے گا. دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، اور آپ کو اجر عظیم ملے گا. آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کے نصیب بلند ہوں گے، اور آپ کو روحانی مراتب کو 4 چاند لگ جائیں گے. روحانی مراتب بھی بہت تیزی سے طے ہوں گے. تو جب آپ یہ نفل روزانہ پڑھیں گے، چاہے تو سورہ اخلاص پڑھیں ان نفل میں، چاہے تو یہ طریقہ جو ہے اسے پڑھیں، پڑھنے کے بعد ہدیہ کریں اور دعا کریں، تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. کیونکہ یہ نفل اسم اعظم ہے. آپ بی بی جان کا نام اسم اعظم ہے. جب آپ انہیں ڈیلی ہدیہ کریں گے، ان کے وسیلے سے دعا کریں گے، تو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں ہوگی. یہ اسم اعظم سمجھتے ہیں. اور جتنا کامل یقین سے پڑھیں گے نا، اور جتنا زیادہ رو کر گڑگڑا کر دعا کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک ہی دفعہ پڑھنے میں آپ کے کام بنیں گے، ایک ہی دفعہ میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، حاجات پوری ہو جائے گی. ایک اور اس کا مشاہدہ دیکھیں. محترمہ سحر صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ دوران حمل مجھے کچھ پرابلمس کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ آپ کی جو بیبی ہے اسے خطرہ ہے، آپ کی بیبی کی جان کو خطرہ ہے. اب کہتی ہیں کہ میرے لیے بہت پریشانی کی بات تھی، کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ اللہ پاک نے بہت منتوں و مرادوں کے بعد مجھے یہ خوشخبری دی تھی. میں باقاعدگی سے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتی، اور مجھے کسی نے بتایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. چنانچہ میں نے ڈلیوری سے 2 ہفتے پہلے اس عمل کو کرنا شروع کیا. روزانہ نفل پڑھ کر بی بی جان کی روح کو ہدیہ کر کے دعا مانگتی، اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگتی کہ میری ڈلیوری کی تمام مشکلات حل ہو جائیں اور آسانی کے ساتھ معاملہ طے پا جائے. اور ان کے وسیلے سے الحمدللہ ڈلیوری نارمل ہوئی، اور میں خود چل کر اپنا بیٹا لے کر گھر واپس آئی. میرا اس وسیلے پر اتنا یقین بن چکا ہے کہ میں نے اسے اپنے معمولات میں شامل کر لیا ہے، جس کی بدولت زندگی پرسکون گزر رہی ہے الحمدللہ. ایسے ہی صغیر احمد صاحب انڈیا سے لکھتے ہیں، جب سے در فاطمہ پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، گویا ہر لمحہ خود پر رحمتوں و برکتوں کا نزول محسوس کرتا ہوں. مجھے اکثر اوقات یہ بات حیران کرتی ہے کہ اس در کے ہوتے ہوئے بھی لوگ پریشان حال ہیں، روتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں اس در پر حاضر ہو کر وسیلہ اختیار کرتے ہوئے اپنے رب سے جو مانگا مجھے ملا. میرے رب نے اس وسیلے سے مجھے کبھی خالی نہیں لوٹایا، چاہے کتنی ہی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، پریشانی کیوں نہ ہو، قرض ہو، مرض ہو. جب ہاتھ اٹھا کر وسیلہ اختیار کیا، میرے رب نے مجھے راستے دکھائے جو بیان سے باہر ہیں، ایسے اسباب بنائے کہ عقل حیران رہ گئی. سلام ہو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، ان کی آل پر، جن کی برکت سے ہم جیسے نکموں کی بگڑی بنائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کیا ہی برکت کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. ایک اور اس کا مشاہدہ سنیں، کیونکہ ہم جتنے مشاہدات سنتے ہیں ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہمارے کام بھی بنیں گے، موٹیویشن ملتی ہے. محترمہ جبی خان صاحبہ لکھتی ہیں کہ یہ بات 100% سچ ہے کہ وسیلہ فاطمہ ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے جس نے جو بھی مانگا اسے ملا ہے. مجھے کچھ گھریلو مسائل، مشکلات کا سامنا تھا، اور جس کے لیے میں نے وظیفے کیے. جتنا زیادہ وظائف کا راستہ اختیار کیا، گھر میں اتنے ہی مسئلے بڑھے اور چیزیں بگڑتی گئیں. یہاں تک کہ جب میں بالکل ٹوٹ پھوٹ بالکل تھک گئی، ہار گئی، تو میں نے وظائف کرنا بالکل بند کر دیے، کیونکہ اب مجھے کسی بھی وظیفے پر اعتبار نہیں تھا. جس بھی عامل سے رابطہ کیا، آگے سے میری مجبوری سمجھنے کے بجائے ہزاروں لاکھوں روپے مانگ لیتے. میں نفسیاتی مریض بن چکی تھی، یہاں تک کہ خودکشی کے خیالات آتے. مطلب میں اتنی پریشان تھی. اب مجھے یاد نہیں ٹھیک طرح سے کہ میں نے یوٹیوب کے کس چینل کے ذریعے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 2 نفل پڑھ کر ہدیہ کرنے کا عمل دیکھا، اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کا عمل دیکھا. چونکہ وظائف عملیات سے میرا دل اٹھ چکا تھا، لہٰذا اس عمل پر بھی، اس نسخے پر بھی میرا عمل کرنے کو دل نہ تھا. لیکن چونکہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، بس میں نے ایک شب ایک رات 2 نفل ادا کیے، اور درود شریف پڑھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارک کو ہدیہ کیا، اور ہدیہ کرنے کے بعد رو رو کر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی. جتنی پریشانیاں تھیں سب کے لیے دعا مانگی. کہتی ہیں میں روتی رہی، دعا مانگتی رہی،
پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، دعا مانگتے وقت ایسی دقت طاری ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ خوب رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی، کافی دیر جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ دعا ختم کی تو دل کو سکون مل چکا تھا۔ وہ دل جس میں خودکشی کے خیالات تھے نا، اس دل کو سکون آ گیا تھا۔ اور میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں ابھی ٹھیک طرح سے جائے نماز سے اٹھ بھی نہ پائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا مانگی ہوئی منو ان قبول کر لی۔ یعنی جیسے میں نے دعا مانگی تھی ویسے ہی اللہ نے قبول فرما لی۔ ایک کے بعد ایک مجھے خوشخبری ملتی چلی گئی اور میں حیرت کے مارے دانتوں میں انگلی دبانے پر مجبور ہو گئی۔ بلا شبہ وسیلہ فاطمہ کو میں مان گئی، جان گئی اور پہچان گئی۔ میں تو سب کو یہی مشورہ دوں گی کہ جب بھی مشکل آن پڑے 2 نفل پڑھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارک کو ہدیہ کریں، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل زندگی بدل جائے گی۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، ان کی آل پر۔ تو یہ کچھ مشاہدات تھے بزرگان دین کے بھی اور عام لوگوں کے بھی، اور جس نے بھی پڑھا الحمدللہ انہیں بہت فائدہ ہوا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، پڑھ کر جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، پڑھ کر ان کی روح مبارک کو ہدیہ کریں اور پھر ان کے وسیلے سے بہت رو رو کر اللہ کے حضور اپنی حاجات رکھیں، اللہ سے مانگیں۔ دن میں 1 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، کئی دفعہ بھی کر سکتے ہیں، روزانہ کرنے کا معمول بنا لیں۔ اپنی ہر حاجات ان کے وسیلے سے مانگیں، ہر پریشانی کا حل ان کے وسیلے سے مانگیں اور روزانہ انہیں ہدیہ بھیجتے رہیں۔ ایک تو آپ کی دعا بہت جلد قبول ہوگی، آپ کی حاجات پوری ہوگی۔ جس نے یہ نفل پڑھے کبھی مایوس نہیں ہوا، کبھی محروم نہیں ہوا، اسے ہمیشہ ہمیشہ ملا، ہر بار ملا، بے حساب ملا۔ دوسرا یہ کہ جب روزانہ آپ کا ہدیہ وہاں پہنچتا رہے گا تو ان کی نظر کرم ہوگی، روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا، اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں بھی فائدہ ہوگا۔ ہمارے دنیاوی معاملات تو سنوریں گے ہی، لیکن اخروی معاملات بھی بہتر سے بہترین ہوں گے، کیونکہ ہمیں دونوں معاملات پہ نظر رکھنی ہے، دنیا کے کام بھی بنے اور آخرت بھی سنورے۔ ان کو ہدیہ کرتے رہیے، ان کے وسیلے سے دعا مانگتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیابی ہوگی۔ خود میں نے یہ نفل بہت دفعہ پڑھے اور بہت فائدہ اٹھایا الحمدللہ۔ ابھی 2 دن پہلے بھی پڑھے تھے، ایک مسئلہ تھا جو 10 دن سے رکا ہوا تھا، کام نہیں بن رہا تھا، تو یہ نفل پڑھے دن میں 2-3 دفعہ اور دعا مانگی، الحمدللہ دوسرے ہی دن میرا کام بن گیا۔ جو 10 دن سے نہیں ہو رہا تھا، اٹکا ہوا تھا، بہت پریشان تھی، وہ ایک ہی دن میں بن گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو آپ لوگ بھی کامل یقین سے پڑھیے، محبت سے پڑھیے، ہدیہ کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ ہر کسی کی مراد پوری ہوگی، ناممکن کام ممکن ہوں گے، ہر کسی کی حاجات پوری ہوگی۔ اپنے ہر مسئلے کے لیے پڑھیے، تمام مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، وسیلہ فاطمہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ انہیں ہدیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے وسیلے سے ہمیں زندگی کی، آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔